بڑھیا کا دمبا۔ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا کچا سا گھر تھا جس کی دیواریں مٹی کی اور چھت گھاس پھوس سے بنی ہوئی تھی۔ بڑھیا اکیلی رہتی تھی۔ اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ اس کے پاس چند مرغیاں تھیں جو روزانہ ایک انڈا دے دیتی تھیں اور 2 بکریاں تھیں جو تھوڑا سا دودھ دے دیتی تھیں۔ بس انہی سے بڑھیا کا گزارا ہو جاتا تھا۔ Pani kunca bidan madadya. بڑھیا کے پاس Oye de la ایک nesan دمبا tuhan بھی bechin تھا dot mi kami diasa. جو Bagmani اس din کے dikasan لیے le. Pani kunca bidan سب madadya. سے زیادہ Oye de la nesan پیارا tuhan bechin dot mi اور kami diasa. عزیز تھا۔ Bagmani din dikasan le. وہ اسے Pani پیار kunca سے bidan madadya. لالو کہہ کر Oye de la بلاتی nesan تھی۔ tuhan bechin dot mi kami diasa. Bagmani din لالو dikasan ہر le. وقت Pani kunca بڑھیا bidan کے madadya. ساتھ رہتا تھا Oye de la nesan اور tuhan اس bechin کی dot mi kami diasa. ہر بات Bagmani سمجھتا din تھا۔ dikasan le. Pani kunca bidan madadya. سردیوں کا موسم آیا تو Oye de la nesan tuhan سردی bechin dot mi kami بہت diasa. بڑھ گئی۔ Bagmani din dikasan ٹھنڈی le. ہوا ہڈیوں میں جیسے اترنے لگی۔ بڑھیا کے پاس نہ رضائی تھی نہ گرم کپڑے۔ وہ رات کو کانپتی رہتی اور آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سینکا کرتی۔ یوں رات گزارتی۔ سردیاں اسی طرح گزرنے لگیں۔ اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ سردی کی راتیں گزارنا اس کے لیے کسی آزمائش Come here, سے my goats. کم Let's go نہ get تھا۔ some fresh milk. سردی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ Come here, my سرد goats. راتیں Let's go get لمبی some fresh milk. اور زیادہ سرد ہوتی جا رہی تھیں۔ بڑھیا کے Come ہاتھ here, my goats. سردی Let's سے go get some fresh نیلے milk. پڑنے لگے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈ سے Come here, my goats. نیلے ہو Let's رہے go تھے، get some fresh مگر وہ milk. شکوہ نہیں کرتی تھی۔ بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، Come here, my اے goats. اللہ، Let's go get تو some ہی fresh میرا milk. سہارا ہے۔ لالو یہ سب دیکھتا تو بے چین ہو جاتا۔ وہ بڑھیا کے قریب آ کر اس کے پاؤں سے لگ جاتا، کبھی اس کے ہاتھ چاٹتا، کبھی اپنی نرم کھال اس کے جسم سے لگا دیتا۔ ایک رات سردی کچھ زیادہ ہی سخت تھی۔ ہوا سیٹیوں کی طرح چل رہی تھی۔ بڑھیا آگ کے پاس بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اچانک لالو اٹھا اور کچے گھر کے کونے میں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو بڑھیا نے دیکھا کہ لالو کی اون کچھ جگہوں سے کم ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، ارے لالو، یہ کیا ہو گیا؟ لالو خاموشی سے بس اسے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اسی دن گاؤں کی ایک عورت آئی اور بولی، اماں، دمبے کی اون سے کوٹ بن جاتا ہے، تم کیوں نہیں اس کی اون اترواتی؟ بڑھیا نے فوراً انکار کر دیا، نہیں بیٹی، لالو کو تکلیف ہوگی اور اسے بھی سردی لگے گی۔ میں سردی سہ لوں گی مگر اسے کوئی دکھ نہیں دوں گی۔ وہ بے زبان ہے۔ مگر رات کو لالو پھر کانپتی ہوئی بڑھیا کے پاس آیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر کار ایک سمجھدار چرواہے کی مدد سے لالو کی اون نرمی اور احتیاط سے اتروائی گئی۔ لالو کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ بڑھیا نے اسی اون سے اپنے ہاتھوں سے ایک سادہ سا گرم کوٹ سی لیا۔ جب اس نے وہ کوٹ پہنا تو پہلی بار اس کے جسم میں
حقیقی حرارت اتری اور اس کے دل میں شکر گزاری تھی۔ یہ شکر اللہ کے ساتھ ساتھ لالو کی بھی تھی۔ لالو کے لیے بھی شکر گزاری تھی۔ وہ لالو کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، تو میرا بیٹا ہے لالو، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ لالو خوشی سے اچھل پڑا، جیسے اسے فخر ہو کہ اس نے اپنی ماں کو سرتی سے بچا لیا۔ سارا گاؤں یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو، جانور بھی وفا کرنا جانتے ہیں، اور جو محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے۔ ایک جانور کی بھی حساسیت کی کہانی صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی وفاداری نبھا کر انسان سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔